اور 27ویں آئینی ترمیم کے اہم نکات سامنے آ گئے ہیں، تفصیلات کیا ہیں زاہد مشوانی سے لیں گے، بتائے گا زاہد۔ نے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالت قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور سرکاری ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ آئینی عدالت کے ابتدائی طور پر 7 ججز ہوں گے۔ یہ ملک کے عدالتی ڈھانچے میں اصلاحات کی جانب ایک اہم اور بڑا قدم جو ہے یہ قرار دیا گیا ہے۔ سرکاری سطح پر اور آئینی عدالت کے قیام کا سب سے پہلے جو خیال تھا وہ وفاقی جمہوریت میں پیش کیا گیا تھا، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 2006 میں اس پر دستخط کیے تھے۔ یہ تجویز ایک مرتبہ پھر وسیع تر آئینی اصلاحات پیکج کے طور پہ بحال کی گئی ہے۔ سرکاری جو ذرائع ہیں اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس پر اتحادی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 برس جو ہے رکھی گئی ہے، اور اس ترمیم کے تحت بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے 3 سال جو ہے اس میں زیادہ ہوگی۔ سپریم کورٹ کے ججز 65 برس کی عمر میں پہنچ کر ریٹائر ہوتے ہیں، اور یہ عدالت سپریم کورٹ میں نہیں لگے گی۔ اس بارے میں 2 آپشن جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ ایک تجویز یہ ہے کہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں ہو، اور ایسی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی پرانی جگہ جو سیکٹر G9 اسلام آباد میں ہے وہاں منتقل ہو جائے گی۔ دوسرا آپشن امکانات زیادہ یہ ہیں کہ اس کے تحت آئینی عدالت فیڈرل شریعت کورٹ کی عمارت میں قائم کی جائے گی۔ اس صورتحال کے پیش نظر وفاقی سروسز ٹریبونل جو ہے وہ اسی عمارت کی پہلی منزل پر منتقل کی جائے گی۔ اور جہاں تک آئینی ترمیم کا ترامیم کا معاملہ ہے، آئینی عدالت کے 7 ججز میں سے 5 کو موجودہ سپریم کورٹ کے بینچ سے منتخب کیا جائے گا، اور ذرائع نے بتایا ہے کہ جسٹس امین الدین خان نے نئی عدالت کا سربراہ ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ اور بعض ہائی کورٹ کے ججز سندھ اور بلوچستان کا ذکر سامنے آیا ہے کہ نئی عدالت میں ان کے ججز کی تقرری جو ہے وہ ان پر غور کیا جا سکتا ہے۔ مجوزہ آئینی عدالت صرف آئینی معاملات سے نمٹے گی، آئینی تنازعات کے تیز تر فیصلے ممکن ہونے کے دعوے بھی کیے گئے ہیں سرکاری سطح پر، اور یہ کہا گیا کہ یہ تصور یہ ہے کہ میثاق جمہوریت میں یہ پہلے ہی طے کیا گیا تھا۔ اب اس تک پر جو ہے عمل اب تک نہیں کیا جا سکا۔ دوسرا جو اہم نقطہ سامنے آیا ہے ترمیم کے حوالے سے 27ویں ترمیم کے معاملے میں کمانڈ آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف کرانے پر غور کیا جا رہا ہے، اور اس پر جو ہے یہ نیا عہدہ آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترمیم کے تحت زیر غور ہے، جس میں مدت ملازمت کا تعین بھی کیا جائے گا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تینوں مسلح افواج کے مابین زیادہ ہم آہنگی اور متحدہ کمانڈ کو یقینی بنایا جائے۔ بہت شکریہ زاہد۔